الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارا اسلامی کیلنڈر کا نیا سال آج سے شروع ہوا ہے۔ سال کا آج پہلا دن ہے۔ ہجری سن 1441 ختم ہو چکی اور اب یہ 1442 شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے اندر آج کل کئی کیلنڈر چلتے ہیں۔ ایک کیلنڈر ہے جنوری فیبروری کا، جس کے 2020واں سال چل رہا ہے، اور ایک کیلنڈر ہوتا ہے وکرم سنوت کا، وہ اس کے مہینے یہ ہے کارتک، ماکسر، پوش، مہا۔ دنیا کے اندر جتنے کیلنڈر رائج ہیں، مصری کیلنڈر ہے، دوسرے بھی کئی کیلنڈر ہیں، لیکن اسلام کے اندر جو کیلنڈر ہے وہ قمری اعتبار سے ہے۔ جنوری اور فروری یہ شمسی اعتبار سے ہے، سورج کے اعتبار سے ہے، اور جنوری اور فیبروری جس کو ہم انگریزی مہینے کہتے ہیں، اس کی ابتدا جو ہوئی ہے، اور دوسرے ماہ سوا اسلامی کیلنڈر کے جتنے کیلنڈروں کی جو ابتدا ہوئی ہے، وہ کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے کوئی نہ کوئی پیدائش یا ان کے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہوتا تھا، تو اس وقت سے یہ شروع ہوتا تھا۔ لیکن اسلام کی یہ خاصیت ہے، مذہب اسلام کی، دین اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو فروغ بخشا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، اور پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اسلام پوری دنیا میں آب و تاب کے ساتھ جب پھیل چکا، اس وقت جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارے اسلام کا بھی کوئی کیلنڈر ہو، تو مشورہ ہوا کہ ابتدا کہاں سے کی جائے۔ دوسرے جو کیلنڈر تھے اس کی جو ابتدا کی گئی تھی، جیسے 2020 جو چل رہا ہے، انگریزی مہینوں کی جو ابتدا کی گئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کی گئی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں اس میں بھی بھول ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس کیلنڈر کی جو ابتدا کی ہے اس سے 4 سال پہلے پیدائش ہو چکی تھی۔ اسی طرح وکرم سنوت جو کیلنڈر چل رہا ہے، ہندوستانی جس کو کیلنڈر کہتے ہیں، ہندی مہینے، وہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا وکرم جیت۔ اس کی جب تخت نشینی ہوئی تو اس تخت نشینی کا جو دن تھا اس وقت سے وہ کیلنڈر چلا، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہمارا کیلنڈر کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ بعض صحابہ کی رائے آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے، واقعی میں وہ دنیا کا بڑا عظیم دن تھا کہ جس وقت دنیا انسانیت کو ایک ایسے رحمت للعالمین کی شخصیت ملی کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر چھٹا ہوا اندھیرا چھٹ گیا اور اجالا آیا، اور آپ کے بارے میں یوں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ دنیا جہاں کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر، رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ صحابہ کی یہ رائے بھی آئی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ فتح مکہ سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے، وہ بھی اسلام کا ایک عظیم دن تھا کہ جس وقت اللہ کا وہ مکہ شہر، اللہ کا وہ شہر اور اللہ کا جہاں پر گھر ہے وہ شہر، دنیا کے اندر علماء نے لکھا ہے سب سے بہترین شہر میں بعض علماء کہتے ہیں مکہ ہے پہلے نمبر کا، بعض علماء کہتے ہیں مدینہ ہے،
تو وہ پہلے نمبر کا شہر فضیلت میں، وہ جب فتح ہوا تو وہ دن بھی بڑا عظیم دن تھا. تو صحابہ کی ایک رائے یہ تھی اور ایک رائے یہ آئی کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی ہے اس سے بڑا کوئی دن نہیں تھا کہ ہجرت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین کی قربانی، دین کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑا اور مدینہ شریف آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور وہ مدینہ جس کو یثرب کہتے تھے پہلے، اور وہ مدینہ جو وبا کی بستی تھی، مدینہ جس کا نام پہلے یثرب تھا، اور وہ مدینہ کیسے ہوا؟ وہ تو وبا کی بستی تھی، ایسی وبا تھی کہ جیسے اس بستی میں کوئی گزر جاتا تھا تو وہاں اس کو بخار آ جاتا تھا، ایسی وبا کی وہ بستی تھی. لیکن وہ مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی، آپ کے قدم مبارک جب اس بستی پر پڑے ہیں، اس زمین پر پڑے ہیں، تو وہ بستی مدینہ منورہ بن گئی، اور وہ اس بستی کی مٹی خاک شفا ہو گئی کہ مدینہ کی خاک کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے. علماء نے لکھا ہے، مستقل اس کے اوپر کئی باب لکھے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، خاک طیبہ کہ مدینے کی مٹی سے بیماروں کو شفا ملتی ہے. وہ وبا کی بستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پر پڑے ہیں اور وہ مدینہ منورہ بن گیا. اور آج بھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ بیت اللہ سے بلکہ اللہ کے عرش سے وہ جگہ افضل ہے. یہ علماء کا اس پر اتفاق ہے. تو مدینہ منورہ جس سال آپ نے ہجرت کی ہے، صحابہ کی یہ رائے آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا، اور وہاں سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا رکھی گئی کہ پہلی ہجری میں ہجرت کا جو واقعہ آیا اس سے جو ہے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا رکھی گئی، اسلامی کیلنڈر وہاں سے وجود میں آیا. تو اسلام کی یہ ایک وشیشتا ہے، اسلام کی یہ فضیلت ہے کہ دوسرے جتنے کیلنڈر ہیں وہ کسی شخصیت سے ہے، اور ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ کسی شخصیت سے نہیں ہے. ہمارا کیلنڈر ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر، اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن عزیز مکہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ جب حاضر ہوئے اس سال سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی. 1441 ختم ہو چکے، اب جو ہے 1442 شروع ہوا ہے. آج اس کا پہلی تاریخ ہے، آج پہلی محرم ہے، اور آج ہی کے دن پہلی محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو شہادت نصیب ہوئی. دنوں کا آنا جانا، لیل و نہار کی گردش، یہ تو جب سے دنیا بنی ہے چاند اور سورج کی گردش چلتی رہتی ہے. ہمیں اصل یہ سوچنا ہے کہ یہ سالوں کی لیل و نہار کی گردش، سالوں کا آنا جانا، یہ سب تو چلتا رہے گا، لیکن میں کتنا قبر کے قریب ہو رہا ہوں، میں کتنا آخرت کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کے لیے اب میں کتنے قریب ہو رہا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے ان اوقات میں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. ہمیں اپنی پوری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو لاگو کرنی چاہیے. ہمارے بدن کے اندر آپ کی شریعت، آپ کا دین آنا چاہیے. دنیا آخرت کی کامیابی آپ کے لائے ہوئے دین میں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک عرصے سے بیان بند تھا، آج مجھے ابھی خیال آیا 12 بجے کہ بھئی ایک عرصے سے بیان بند ہے، دین کی محنت بند ہے. 4 مہینے حالات کی وجہ سے بیان بند رکھا تھا. اب سے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ 12:40 پر بیان شروع ہو جائے گا. تمام حضرات 12:40 پر تشریف لے آئیں.
اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنت کر لو۔